ہمارے گھر کے حالات درگرگوں تھے۔ تعلیم سے فارغ ہوئی تو ملازمت کی تلاش شروع کر دی۔ کچھ تگدوں کے بعد ایک اسکول میں بطور ٹیچر ملازمت مل گئی۔ ڈوبتے کو تینکے کا سہارا میں نے بھی برے حالات میں کنارے کا سانپ پکڑ لیا۔ ایم اے پاس کرنے کے بعد ایک پرائمری اسکول میں ٹیچر لگی، وہ بھی بہت قلیل تنخواہ پر۔ پھر بھی رب کا شکر بجا لائی کہ چلو کچھ پیسے تو ہاتھ آ ہی جائیں گے۔ ابو کی پینشن کے ساتھ گھر کے راشن میں بھی اپنا حصہ ڈال لوں گی۔ اسکول کی ڈیوٹی کے بعد میں محلے کے بچوں کو بھی ٹیوشن پڑھانے لگی۔ اس سے کچھ اضافی آمدنی ہوتی تو چھوٹے بھائی کی اسکول کی فیس ادا ہو جاتی۔ ایک روز میری ایک شاگردہ رقیہ جو گھر پر ٹیوشن پڑھنے آئی تھی، اس نے کہا، مس کیا آپ میری ایک سہیلی کو پڑھا دیں گی؟ ہاں کیوں نہیں، کل اسے اپنے ساتھ لے آنا۔ مس وہ امیر لوگ ہیں۔ زارا کی امی نے کہا ہے کہ کوئی ایسی ٹیچر ڈھونڈ کر دو جو گھر پر پڑھانے آ سکے۔ بچی کو ہم کسی کے گھر ٹیوشن پڑھنے نہیں بھیج سکتے۔ اس لڑکی کا گھر یہاں سے کتنی دور ہے؟ کچھ دور ہے مگر پیدل کا راستہ نہیں ہے۔ ان سے کہو کہ سواری کا انتظام کر دیں تو میں پڑھا دوں گی۔ اگلے روز رقیہ نے بتایا کہ زارا کی امی کہتی ہیں وہ سواری کا انتظام کر دیں گی۔ ان کی امی کی گاڑی آپ کو گھر لے جائے گی اور چھوڑ بھی جائے گی، اور جو فیس آپ کہیں گی وہ دیں گی۔ ٹھیک ہے، ان کو بتا دینا کہ وہ مجھے شام 5 بجے لینے آ جائیں۔ میں 1.5 گھنٹہ پڑھاؤں گی اور ٹیوشن فیس بھی میں نے ان کو بتا دی۔ اگلے روز زارا کی امی ڈرائیور کے ساتھ آ گئیں۔ وہ ایک اچھی اور ملنسار خاتون تھیں۔ بچی بھی ان کے ساتھ آئی تھی۔ میں نے زارا کو ٹیوشن دینا قبول کر لیا۔ ان کا بنگلہ شہر کے ایک عمدہ علاقے میں تھا جس کو نہایت خوبصورتی سے سنوارا گیا تھا۔ دبیز، نرم، خوش رنگ قیمتی قالین، فانوس سے مزین چھتیں۔ مجھے ملازمہ نے ایک کمرے میں بٹھایا جو مشرقی طرز پر آراستہ تھا۔ یہ زارا کی امی کا کمرہ تھا۔ انہوں نے روایتی طریقے سے قالین بچھا کر اس پر خوش رنگ کو تکیے رکھے ہوئے تھے۔ اس کمرے میں ٹیک لگا کر ٹانگیں پسار کر بھی بیٹھ سکتے تھے۔ میز کرسیوں کا تکلف نہیں تھا۔ تھوڑی دیر بعد خاتون قیمتی زیورات پہنے سفید ساری میں ملبوس تشریف لائیں۔ ہمارے گھر تو وہ سادہ لباس میں آئی تھیں۔ آج شام شاید ان کو کہیں تقریب میں جانا تھا مگر زارا نہیں جا رہی تھی کیونکہ اسے مجھ سے پڑھنا تھا۔ وہ ایک سلجھی ہوئی اور خوبصورت لڑکی تھی۔ پہلی نظر میں ہی وہ مجھے اچھی لگی۔ اب میں روز شام کو مقررہ وقت پر اسے پڑھانے کو جانے لگی۔ پہلے میری خاطر تواضع کی جاتی، پھر پڑھائی شروع ہوتی۔ جلد ہی میں نے جان لیا یہ لڑکی نہ صرف سنجیدہ مزاج ہے بلکہ دوسروں کا خیال کرنے والی، باادب اور بے حد حساس بھی ہے۔ وہ ایسی شاگردہ تھی جس کا مجھے خاص خیال رکھنا پڑتا تھا اور وہ بھی میرا خاص خیال رکھتی تھی۔ اپنے والدین کی واحد چشم و چراغ کی والد محض میٹرک پاس تھے جبکہ ماں نے بی اے کیا تھا۔ رشتہ دار ہونے کی وجہ سے زارا کی والدہ کا رشتہ ان کے چچا زاد یعنی زارا کے ابو سے ہو گیا تھا۔ تعلیم اور ذہنی سوچ کے لحاظ سے دونوں میں زمین و آسمان کا فرق تھا۔ زارا کے والد کو اپنے باپ دادا سے ورثے میں بہت کی زمین جائیداد اور چلتا ہوا کاروبار ملا تو دولت ان کے گھر کی باندھی بن کر رہنے لگی۔ اس کے والد موسیقی کے دل دادا تھے۔ گھر میں جھولا پڑا ہوا تھا اور بے شمار ریکارڈر رکھے ہوئے تھے۔ ان دنوں وی سی آر وغیرہ نہیں تھے۔ زارا کی امی ہلکے رنگ کے نفیس اور خوبصورت لباس تنصیب کرتی۔ شوہر کی گاڑی علیحدہ تھی، بیگم کی علیحدہ، ڈرائیور بھی دونوں کے الگ الگ تھے۔ اس کے علاوہ بھی کام کاج کے لیے ملازمائیں اور نوکر وغیرہ تھے۔ زارا کی امی گھر کا کام کاج نہیں کرتی تھی، کھانا پکانا بھی باورچن کے ذمہ تھا۔ زارا بہت ہونہار نکلی۔ وہ اچھے خاصے افسانے اور کہانیاں لکھ لیتی تھی۔ انگریزی میں البتہ قدرے کمزور تھی لیکن اپنی ذہانت کی بنا پر تھوڑے دنوں میں اچھی خاصی انگریزی اس نے سیکھ لی۔ اب میں اس کی کارکردگی سے مطمئن ہو گئی۔ مجھے زارا کو پڑھاتے ہوئے ابھی 2 ماہ گزرے تھے کہ اس گھر میں مجھے ایک نوجوان لڑکی دکھائی دی۔ جب میں نے زارا سے اس کے بارے میں پوچھا تو اس نے بتایا کہ ہمارے پڑوس والا جو پرانا مکان ہے، یہ لڑکی اسی مکان میں رہتی ہے۔ اس کا باپ ضعیف تھا۔ سال بھر پہلے اس ضعیف پڑوسی نے ابو کو بلا بھیجا اور اپنی بیٹی کا ہاتھ پکڑ کر میرے والد کے ہاتھ میں دے دیا اور کہا کہ میرا وقت قریب آ گیا ہے، یہ میری بیٹی نور ہے۔ میری وفات کے بعد یہ مکان فروخت کر کے اس کا نکاح کسی نیک لڑکے سے کر دینا۔ ایسی ہی باتیں کرتا ہوا وہ بیچارہ چند روز بعد وفات پا گیا۔ اس کی وفات کے چند ماہ بعد ابو نے نور کی شادی اپنے ایک جاننے والے سے کر دی۔
لیکن یہ وہاں خوش نہیں اور نہ ہی اسے اولاد ہوئی۔ یہ اکثر یہاں آ جاتی ہے اور ہمارے ساتھ ہی رہتی ہے۔ امی اس کو اپنی بیٹی کی طرح چاہتی ہیں۔ سردیوں کے دن تھے۔ اسکول میں موسم سرما کی چھٹیاں تھیں۔ اب نور نے باقاعدہ زارا کے گھر میں رہائش اختیار کر لی تھی۔ وہ بھرے بھرے جسم کی خوش شکل لڑکی تھی۔ سفید رنگ، گھنگریالے بال، آنکھیں بڑی بڑی اور سیاہ انابی لبوں پر مہکی ہلکی مسکراہٹ اس کے گول چہرے کو اور زیادہ پرکشش بناتی تھی۔ اکثر سجی بنی اور چوڑیاں ہاتھ بھر کر پہنتی تھی، جس کی جھنکار تمام گھر میں وقفے وقفے سے سنائی دیتی تھی۔ ایک دن ہم دھوپ میں بیٹھے پڑھائی میں مشغول تھے کہ زارا نے اچانک مجھ سے عجب بات کہی۔ مس، ابو اس نور کو بہت چاہتے ہیں، اسے اپنے کمرے میں بلا لیتے ہیں، کیا ایسا کرنا ٹھیک ہے؟ اگر ٹھیک ہے تو امی اس بات سے کیوں پریشان رہتی ہیں؟ نور کو تمہارے والد نے بیٹی بنایا ہے تو اس لیے اس کا خیال رکھتے ہیں۔ وہ تمہارے گھر کو میکا خیال کر کے آتی ہے، تبھی تمہارے ابو اسے توجہ دیتے ہوں گے تاکہ یہ خود کو لاوارث اور یتیم نہ سمجھے۔ میری بات سن کر زارا خاموش ہو۔ ایک دن میں اسے پڑھا کر گھر جانے لگی تو زارا کی ماں کمرے میں آنکھیں اور بیٹی سے بولی، تم باہر جاؤ، مجھے تمہاری ٹیچر سے ضروری بات کرنا ہے۔ زارا کمرے سے چلی گئی۔ تب وہ بولی، میں صوفیہ ہوں، میں زارا کی شادی کرنا چاہتی ہوں۔ میرے گھر کے حالات درست نہیں ہیں، شوہر بیٹی کی شادی پر آمادہ نہیں، کہتے ہیں کہ یہ ابھی چھوٹی ہے، اسے تعلیم مکمل کرنے دو، کیوں اتنی جلدی گھر سے نکالنا چاہتی ہو؟ دراصل وہ اس نوجوان لڑکی نور سے شادی کرنا چاہتے ہیں اور یہ میں برداشت نہیں کر سکتی کہ میری بچی گھر پر ایسے چلن دیکھے، اس لیے میں نے فیصلہ کیا ہے کہ فوراً اس کی شادی کر دوں۔ تمہاری نظر میں کوئی اچھا لڑکا ہو تو بتاؤ۔ میں نے ان کو سمجھانا چاہا کہ زارا ابھی واقعی کم عمر ہے، اس کی عمر شادی کے لائق نہیں ہوئی، امتحان سر پر ہیں، اسے تعلیم پوری کرنے دیں۔ آپ کے شوہر ٹھیک کہتے ہیں، آپ نہیں سمجھ رہے۔ گھر پر اگر بے حیائی کے مظاہرے ہوں گے تو بچی کے اخلاق پر کیا اثر پڑے گا؟ جبکہ اس کی کچی عمر ہے، سو جتنی جلدی اس کی شادی کر دوں اچھا ہے، ورنہ گھریلو حالات اس بچی کے ذہن کا ستیہ ناش کر دیں گے۔ فرخندہ بیگم نے مزید کہا، اکثر جب نور ان کے کمرے میں ہوتی ہے، میرے شوہر بلا جھجھک کمرے کا دروازہ اندر سے بند کر دیتے ہیں تو میری بچی تجسس میں بے قراری سے گھر میں ٹہلتی ہے اور کبھی کبھی کھڑکیوں کی درزوں سے کمرے میں جھانکنے کی کوشش کرتی ہے۔ اس خوف سے میں کہیں گھر کے باہر بھی نہیں جا سکتی۔ اب فروری کا مہینہ تھا، مارچ شروع ہونے والا تھا اور سالانہ امتحانات سر پر تھے۔ زارا بہت اپسیٹ رہتی تھی، وہ پڑھائی پر بالکل توجہ نہیں دے رہی تھی اور میں فکر مند تھی کہیں کام نمبر نہ لائے ورنہ میری بھی سب کی ہوگی۔ اتوار کی چھٹی تھی، پیر کی شام کو گئی تو گھر سے ڈھولک کی آواز آ رہی تھی۔ 5-6 لڑکیاں زارا کے کمرے میں اسے مہندی لگا رہی تھی۔ میں حیران رہ گئی، پتہ چلا کہ رشتہ طے ہو گیا ہے۔ میں نے اس کی ماں کو مبارکباد دی۔ انہوں نے بتایا کہ 2 ہفتے بعد شادی ہے، اب پڑھائی کہاں ہونا تھی، 15 سال کے قریب بچی کی عمر اور لڑکا وہ 40 برس کا ہے۔ زارا کی ایک سہیلی نے بتایا، رنڈوا ہے مگر دولت مند بہت ہے، کہاں پھنسا دیا لڑکی کی ماں نے اس کو۔ مارچ آیا، امتحان ہوئے اور جس دن زارا کا نتیجہ تھا اسی دن اس کی شادی تھی۔ اسکول سے پتہ چلا کہ اچھے نمبروں میں پاس ہوئی ہے۔ وہ ہونہار بچی پڑھائی کی شوقین تھی۔ خیر ہم اس سلسلے میں کیا کر سکتے تھے؟ ادھر لڑکی کی رخصتی ہوئی، ادھر چند دن بعد ہی اس کے باپ نے بیوی کی مار کٹائی شروع کر دی۔ کچن میں کام کرنے والی اور کھانا بنانے والی ملازمہ کو چھٹی دے دی گئی۔ گھر کا سارا کام کاج، چولہا اور کچن کی صفائی بیگم کے سپرد۔ بیگم فیضان اب چولہا صاف کر رہی ہیں، دونوں وقت روٹیاں پکا رہی ہیں، جبکہ اس سے پہلے انہوں نے باورچی خانے کی شکل ہی نہیں دیکھی تھی۔ میں نے زارا کو ٹیوشن پڑھائی تھی، میرا اس کا استاد اور شاگرد کا رشتہ تھا۔ مجھ کو زارا سے بہت انس ہو گیا، تبھی جب میں نے یہ خبر سنی تب سے میرا چین سکون ختم ہو گیا تھا۔ جلد بازی میں کی گئی اس بے جوڑ شادی کے بعد جب زارا نے اپنے دلہا کی شکل دیکھی تو وہ رونے لگی۔ وہ اس کے قابل نہ تھا اور نہ ہی وہ اس کم سن دو شیزہ کے خوابوں کا شہزادہ تھا، بلکہ شادی کے لائق ہی نہیں تھا۔ وہ جب اس کی طرف ہاتھ بڑھاتا زارا پھوٹ پھوٹ کر رونے لگتی۔ کم سن دلہن اپنی مرحومی کا بدلہ لینے کے لیے اس نے زارا پر اتنی سختی کی کہ وہ ڈپریشن میں چلی گئی۔ نوبت یہاں تک پہنچی کہ بچی نے 2 بار خودکشی کی کوشش کی۔ پہلی بار اس خودکشی کے بارے میں اس کے والدین کو اطلاع نہ دی گئی۔ زارا کے شوہر نے معاملے کو چھپایا، مگر دوسری بار سب کو خبر ہو گئی کیونکہ جان بچانے والے ڈاکٹر نے خود زارا کے والدین سے رابطہ کیا۔
माँ रोई लेकिन बाप क्या तवज्जो देता। बीवी से कहा कि ये सब तुम्हारा किया धरा है, अब खुद शोक मनाओ। मैंने तो मना किया था कि अभी इसकी शादी की उम्र नहीं है, तुम्हें ही जल्दी पड़ी थी। मुझे जो रिश्ता मिला मैंने ब्याह दी कि उम्र ज़्यादा है तो क्या हुआ, आदमी दौलतमंद है, ये ऐश करेगी, मुल्कों मुल्कों की सैर करेगी। मगर इसने तो वहाँ जाकर शोक मनाना शुरू कर दिया। शोहर को सुकून ना मिले तो यही होता है फिर। ज़ारा का बाप नई बीवी के चाव में गुम रहा। फरखंदा शोहर से नाराज़ होकर अपने एक रिश्तेदार के यहाँ जा चुकी थी। नहायत खूबसूरत बासलीका और जवान औरत शोहर की बेवफाई और बेतवज्जी से चंद दिनों में मुरझा कर रह गई। वो नहीफ और नज़ार वक्त से कहीं पहले बूढ़ी नज़र आने लगी। एक रोज़ कुछ सौदा सरफ लेने बाजार जाने को निकली। कदम दहलीज पर रखा ही था कि एक छोटे से जहरीले सांप ने पाँव पर डस लिया। इसकी समझ में ही ना आया कि इसके साथ क्या हुआ। इसका चचाजाद इसी वक्त घर आया, देखा कि फरखंदा दहलीज पर पाँव पकड़े पड़ी है तो इसने सहारा देकर उठाना चाहा, मगर वो उठ ही ना पा रही थी। तभी बीवी को आवाज़ दी। दोनों ने मिलकर इसे पलंग पर डाला और वो डॉक्टर को लेने दौड़ा, लेकिन डॉक्टर के आने तक इसकी रूह कब से अंसरी से प्रवास कर चुकी थी। ये हुआ ज़ारा की अम्मी का अंजाम, मगर इस सारी कहानी में सबसे अलमिया किरदार ज़ारा का रहा, जिसे इसको तलाक दे दी और वो अपने बाप के घर आ गई। बाप दूसरी बीवी से साहब औलाद हुआ तो ज़ारा से बिल्कुल गाफिल हो गया। इस पर मालिक यूलिया के दौरे पड़ने लगे। हालत ऐसी हो गई कि पहरों फजाओं में दीवानों की तरह घूरती रहती, मुंह ही मुंह में बड़बड़ाती, मुंह हाथ ना धोती और ना ही कपड़े बदलती। बाल उलझे हुए होते, एक जगह बैठती तो घंटों वहाँ ही बैठी रहती और नूर अपने 2 छोटे जुड़वां बेटों की देखभाल में मसरूफ़ रहती। ज़ारा सूख कर हड्डियों का ढांचा रह गई। 1-2 बार मैं इससे मिलने गई और इसकी हालत देखकर आंखों में आंसू भरकर लौट आई। मैं नूर से ज़्यादा बात नहीं करती थी कि इसे कुछ समझाती। मैं भला कौन होती थी इसके बारे में इसके घर वालों को कोई बात कहने वाली। वो तो मुझे इससे मिलने से ही मना कर देते। इसके वारिस थे, बाप जिंदा था। काश ज़ारा की माँ ना मरती तो इसकी ये हालत ना होती। वो बेटी को गले लगा लेती, इसे संभाल लेती। इसका ममता का मजबूत रिश्ता था। इसके चचा थे, चचाज़ाद थे, खालाएँ थीं, लेकिन सभी चुप रहे। किसी ने इसकी पासदारी न की। मुझे सबसे ज़्यादा दुख इस बात का था कि ज़ारा एक होनहार बच्ची थी। अगर आला तालीम कर लेती तो ज़रूर मुल्क का नाम रोशन करती, अच्छी डॉक्टर या माहिर तालीम बन सकती थी। मगर अफसोस, एक मर्द की खुद गर्जी की भीड़ चढ़ गई और वो मर्द कभी इसका अपना बाप था। नूर से इसके 5 बच्चे हो गए तो इस शख्स ने ज़ारा को भुला दिया। इतना नज़रअंदाज किया गया इसे कि देखने वाले इसे पागल कहने लगे। ना खाती पीती और ना कपड़े बदलती। नाखून बढ़ गए तो सौतेली माँ ने इसको काटने को जहमत भी ना की। सर में जुएँ पड़ गईं, बजाय सर की सफाई करने उन्होंने इसके खूबसूरत लंबे बाल होने से इसके खूबसूरत लंबे बाल ही काट दिए। जिस रोज़ इसके बाल काटे जा रहे थे वो फूट फूट कर रो रही थी। आखिर इसे इतनी तो समझ थी कि इसके प्यारे खूबसूरत बालों पर सर मुड़ने की मशीन फेरी जा रही है। फिर एक दिन इसके वालिद ने भी घर से इलाज इसे पागल खाने दाखिल करा दिया। इसके बाद क्या हुआ, इलाज हुआ या नहीं, मैं नहीं जानती कि मैं इसके घर अब नहीं जा सकती थी, क्योंकि नूर बुरा मानती थी। अब घर पर इसका राज था, वही इस घर की मालका थी। जिसको चाहती आने देती, जिसको चाहती ना मिलती। कितने बरस गुजर गए, मेरी शादी होगी, बच्चे हो गए, अब भी मैं इस मासूम प्यारी सी लड़की को नहीं भूल सकी।